السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو میں ایسی خوفناک واردات جسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دماغ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ جب حسد اور جلن کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا تو انسان کو ہی بنا خدا سے ڈرے کس حد تک اور کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک سفلی عمل کا۔ میرا نام ہنا ہے اور میں لاہور کے علاقے گلشن راوی میں رہتی ہوں۔ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو آج بھی میری روح تک کو ہلا دیتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ یقین کریں گی یا نہیں، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس نے میری زندگی بدل دی۔ میں پیشے سے سلائی کرنے والی ہوں، سالوں سے عورتوں کے کپڑے سیتی آ رہی ہوں۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب تک برابر والی گلی میں ایک لڑکی جس کا نام روبینہ تھا وہ نہیں آئی تھی۔ روبینہ بھی سلائی کا کام کرتی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ رات کے وقت ہی سلائی کرتی۔ میں اکثر دیکھتی کہ اس کے گھر کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی جھلک رہی ہوتی تھی، جیسے موم بتی ہو۔ میں نے ایک دن سوچا کہ اس کے گھر سے سلائی مشین کی آواز تو آتی ہے، لیکن اتنی مدھم روشنی میں وہ کپڑے کیسے سیتی ہوگی۔ ایک خیال آیا اور آ کر میرے دماغ سے گزر گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ہنا باجی، آپ کے پاس دھاگا ختم ہو جائے تو میرا لے لیا کریں، میرا تو بڑا خاص دھاگا ہے۔ میں نے ہنس کر بات ٹال دی، لیکن اسی شام واقعی میں میرا دھاگا ختم ہو گیا اور میں نے اسی سے مانگ لیا۔ اس نے دھاگا اور سوئی مجھے دی اور جاتے ہوئے بس اتنا کہا، سوئی سنبھال کے رکھنا باجی، یہ میرے ہاتھ کی ہے۔ شاید مجھے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا، جس طرح اس کے رویے میں خناسیت تھی، لیکن کہتے ہیں نا، جب کسی کے ساتھ برا وقت ہونے جاتا ہے تو اس کی تمام عقل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ جب میں کپڑوں کی سلائی کرتے ہوئے وہی سوئی استعمال کر رہی تھی، اچانک وہ میرے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں چبھ گئی۔ میں نے سوچا معمولی سی چبھن ہے، خون تو تھوڑا سا ہی نکلا ہے۔ خون صاف کر کے مرہم لگایا اور اپنی سلائی کو اختتام کیا، لیکن رات کو وہ جگہ میرے جلنے لگی، جیسے کسی نے ہتھیلی کے اندر آگ لگا رکھی ہو۔ میں نے ہاتھ دیکھا، ہلکی سی نیلگی لکیر آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ اگلے دن مجھے بخار ہو گیا۔ سوئی چبھی ہوئی جگہ کے قریب ہلکی سوجن آ گئی اور میری انگلیاں اکڑنے لگیں۔ میں نے روبینہ کو بتایا تو وہ ہنسنے لگی، ارے کچھ نہیں باجی، سلائی کرنے والوں کے ساتھ تو یہ سب ہوتا رہتا ہے، بس نمک لگا لیں۔ لیکن جب میں نے نمک لگایا تو درد کئی گنا بڑھ گیا، جیسے زخم کے اندر کوئی چیز مچلنے لگی ہو۔ 3 دن بعد ہاتھ میرا بالکل نیلا ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، ایکس رے کروایا۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا، آپ کے ہاتھ کے اندر سوئی کا ایک ٹکڑا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، سوئی تو ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ مگر پھر بھی ڈاکٹر نے مجھے ایکس رے دکھایا اور ایک دھاتی ٹکڑا اس میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں اور میرے شوہر بے انتہا پریشان ہوئے۔ خیر، آپریشن کیا گیا اور اس ایک دھاتی ٹکڑے کو نکال لیا گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر وہ شکر زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ 2 دن بعد دوبارہ ایکس رے ہوا تو پھر وہی سوئی اندر موجود تھی۔ دوسری سرجری ہوئی، پھر نکالا گیا، لیکن تیسرے ایکس رے میں 2 سوئیاں دکھائی دیں۔ اب ڈاکٹر بھی گھبرا گئے
اور میرے شوہر بھی۔ اسی دوران میرے شوہر بتاتے ہیں کہ میری کیفیت بگڑنے لگی اور میں صرف ہنس رہی تھی۔ مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میں کیوں ہنس رہی ہوں۔ میرے شوہر کہتے ہیں کہ میں سر جھکا کر بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، سوئی واپس دو۔ وہ میری نہیں تھی۔ خیر، میری طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ 2 دن میں ایڈمٹ رہی۔ تیسرے دن نرس شور مچا کر میرے کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ جب وہ نرس سب کو اندر کمرے میں لائی تو میرا بستر خالی تھا۔ میں فرش پر بیٹھی تھی اور میرے آس پاس درجنوں سوئیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں ان سب کو جمع کر کے ہاتھ میں چبو رہی تھی، لیکن حالت بے ہوشی میں تھی۔ آخر کار ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا لیا اور باقاعدہ خود ڈاکٹر نے میرے شوہر کو سجیشن دیا کہ وہ کسی روحانی عامل سے رابطہ کریں۔ یہ کہنا تھا کہ میرے شوہر نے عامل کی ڈھونڈ مچا دی۔ اللہ اللہ کر کے ایک بہترین عامل ملے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی بول دیا کہ مجھ پر کسی عورت نے سفلی عمل کیا ہے، اور عمل بھی کسی سوئی اور دھاگے کے ذریعے۔ جو جادو تھا وہ میرے جسم میں داخل کیا گیا۔ انہوں نے پھر قرآنی آیات پڑھنی شروع کی اور کمرہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ میرے ہاتھ کے زخم سے خون کے ساتھ ایک لمبی سوئی باہر نکلی، وہ بھی خود بخود۔ میں چیخ اٹھی۔ عامل نے وہ سوئی مٹی کے برتن میں ڈال کر بند کر دی۔ کہنے لگے، یہ سوئی اسی جادوگرنی کی ہے، یہی تم پر باندھی گئی تھی، وہ تمہارے رزق سے جلتی تھی۔ اس عورت کا پتہ لگنا تھا کہ میری ساس سے برداشت نہ ہوا۔ وہ میرے شوہر کو لے کر عامل بابا کے ساتھ فوراً روبینہ کے گھر پہنچ گئیں، لیکن وہاں جا کر پتہ لگا کہ وہ خود 3 دن سے لاپتہ ہے۔ گھر میں ایک بہت بڑا دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے۔ اب میں ٹھیک ہوں، لیکن آج بھی اگر میں سلائی مشین کے قریب جاؤں تو میری انگلیاں خود بخود کانپنے لگتی ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے وہ سوئی اب بھی میرے جسم میں چبھ رہی ہو۔ دکھائی نہیں دیتی، مگر اس کا وجود مجھے محسوس ہوتا ہے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے لکھا تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ سفلی عمل ہمیشہ قبرستان یا تعویذ سے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایک سوئی اور دھاگے سے بھی انسان کی روح کو باندھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد روبینہ کا کبھی کوئی پتہ نہ لگا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انصاف کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام ایسے لوگوں سے دور رکھے جو ہم سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو ایسے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ بہت شکریہ آپ کا حنا۔ یہ واقعہ میری غفلت کا نتیجہ تھا اور میرے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ جب جب مجھے یاد آتا ہے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ تقریباً 20 سے 25 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ان دنوں میں اپنی آپا یعنی بڑی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میرا بیٹا طلحہ 7 ماہ کا تھا۔ میری بہن گاؤں میں ہے اور اپنی زمینوں پر ہی ان لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کھیتی باڑی کا ہی کام کرتے ہیں اپنی ہی زمینوں پر۔ ساتھ ساتھ بستیاں آباد ہیں۔ چھوٹی چھوٹی اکثریت اپنی اپنی زمینوں پر گھر بنا کر بیٹھ گئی ہے۔ آپا کے دیور کے بیٹے کی منگنی ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تو میں نے کہا، آپا چلیں آج عباس کی منگیتر کو دیکھ کر آتے ہیں اور مبارکباد بھی دے آتے ہیں۔ آپا نے بچیوں کو کچھ ہدایات دیں کہ کیا کھانا بنانا ہے اور کیسے رہنا ہے۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ جلدی واپس آ جائیں، لیکن وہاں ہمیں تقریباً 12 بج گئے، حالانکہ کتنی جلدی کی تھی۔ ہم لوگ واپسی روانہ ہو گئے۔ جون کا مہینہ تھا، شدید گرمی اور دن کے 12 کا ٹائم۔ میرا بیٹا رونا شروع ہو گیا، حالانکہ پانی دودھ وغیرہ سب پلا کر آئی تھی، لیکن وہ کسی بھی طرح چپ ہی نہ ہو۔ آپا نے مجھے کہا کہ مینو، یہ سامنے بیری کا درخت ہے، گھنی چھاؤں والا ہے، تم ایسا کرو بچے کو فیڈ کروا دو، شاید اسے بھوک لگی ہے
جو کسی طرح چپ ہی نہیں ہو رہا۔ اور اس وقت بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ درخت کے نیچے بڑی صاف ستھری جگہ بنی ہوئی ہے، جیسے کوئی تازہ تازہ صفائی کر کے گیا ہو۔ خیر، ہم بیٹھ گئے۔ میں نے فیڈ کروا کر اٹھنے کی کوشش کی تو لگا کہ بچہ کچھ بے چین سا ہے۔ میں نے اس کو شو کروا دی، تھوڑا سائڈ پر ہی بیٹھ کر۔ پھر ہم گھر واپس آ گئے، کیونکہ پیدل چلنے کی وجہ سے تھکاوٹ بہت محسوس ہو رہی تھی، تو میں تو گھر پہنچتے ہی لیٹ گئی۔ آپا اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ چھت پر لگے توے پر روٹیاں بنوانے چلی گئیں۔ مجھے تو کچھ دیر بعد ہی نیند آ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی، ایسا لگا جیسے کوئی میری پایتی پر آ کر بیٹھا ہے، لیکن میں نے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا۔ بس دل میں خیال آیا کہ آپا ہوں گی جو ہوا لگوانے بیٹھ گئی ہوں گی، گرمی میں روٹیاں جو بنا کر آئی ہیں۔ لیکن یہ کیا؟ کچھ دیر بعد ایسا لگا جیسے میرے پاؤں پہ کوئی چڑھ گیا ہو، اور پھر پورے جسم پر جیسے منو وزنی کوئی چیز رکھ دی گئی ہو، حتیٰ کہ سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ بس پھر دل میں اچانک خیال آیا کہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دوں، لیکن الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ لگتا تھا میرا دل پھٹ جائے گا۔ بظاہر میں چیخ رہی تھی، لیکن کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ بہت ہی مشکل سے آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھے۔ الحمدللہ کچھ وزن ہلکا ہوا، لیکن کوشش کے باوجود میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے جسم میرا جل رہا ہو۔ آپا کو میں آوازیں دیتی رہی، میں سن تو رہی تھی، بولا نہیں جا رہا تھا۔ پھر آپا کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ مینو ایسے بے ہوشی کی نیند سوتی تو نہیں ہے، دیکھوں تو صحیح کہ کیا معاملہ ہے۔ جیسے ہی آپا نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، ایک دم سے وہ اچھل پڑیں کہ مینو کو تو بہت تیز بخار ہے، جلدی سے بھانجے کو بھیجا کہ ڈاکٹر کو لے آؤ۔ اور جب ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا تو بخار 104 پر تھا۔ وہ پریشان کہ اتنا تیز بخار۔ ڈاکٹر نے پانی کی پٹیاں کرنے کو کہا اور چلا گیا، یہ کہہ کر کہ بخار کم ہوگا تو ہی کچھ دوں گا، فی الحال یہ بروفن سیرپ ہے، 2 چمچ پلا دینا۔ اور میرا تو جسم پھوڑا بنا ہوا تھا، پوری زندگی میں کبھی ایسا بخار نہیں چڑھا جیسے اس وقت محسوس ہو رہا تھا۔ آپا نے نل کے نیچے بٹھا کر نہلا دیا، لیکن جو آگ میرے جسم میں لگی تھی، الامان! جیسے ہی آنکھ بند کرتی، جیسے کسی پرندے کے بڑے بڑے پر پھڑپھڑاتے ہوئے گزر جاتے، چہرے سے رگڑے کھاتے ہوئے، یا میرے پاؤں کا انگوٹھا مروڑ دیا جاتا۔ غرض کہ ساری رات آنکھوں میں ہی کٹ گئی، اور میرے 7 ماہ کا بیٹا طلحہ ساری رات چیخ چیخ کر روتا رہا۔ صبح صبح بھائی کو کال کر دی آپا نے، اور بھائی کو کہا کہ ہمارے استاد محترم قاری عبدالرشید صاحب کو جلدی سے لے کر پہنچیں۔ انہوں نے آ کر پڑھائی کی اور دم کر دیا۔ میری آنکھیں تو کھل گئیں، لیکن بیٹھنے کی سکت تک نہ تھی۔ غرض کہ ان کی کوشش کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہم نے جنات کو للکار دیا تھا۔ ان کی صاف ستھری جگہ پر بچے کو رفع حاجت کروا دیا تھا کل۔ قاری صاحب مذاق کرنے لگے کہ مینو بی بی، کبھی مومنوں کو بھی جن چمٹتے ہیں بھلا؟ تم ضرور ہی غفلت برتی ہوگی۔ مت پوچھیں کہ میں کیسے 3 دن اس اذیت میں گزری، اور اس کے بعد بھی بہت عرصے تک وہ میرے بیٹے کو تنگ کرتے رہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی رات کے 12 ساڑھے 12 ہوتے، میرا بیٹا چھت پر نظریں جمائے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر چیختا، امی امی امی، اور ہم بے بسی سے بس دیکھتے رہ جاتے۔ بچے کا گلا بیٹھ جاتا تھا، ہماری آواز اس کو بالکل سنائی نہیں دیتی تھی۔ بس چھت پر وہ ٹکٹکی باندھے روتا چیختا چلاتا رہتا تھا۔ پھر ایک نیک بزرگ عورت نے پانی پڑھ کر دیا کہ گھر کے ہر کونے میں چھڑک دینا۔ مجھے کچھ وظائف بتائے۔ الحمدللہ الحمدللہ، رب العالمین کا کرم ہے کہ پھر ہماری جان چھوٹ گئی۔ میں کہ جو کبھی ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں کرتی تھی، ایسا تجربہ ہوا کہ اللہ کی پناہ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ میری غفلت برتنے کا ایک ایسا زندگی بدل دینے کا واقعہ تھا جو میں ابھی بھی آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں لوگوں میں اتنی اویئرنیس آئے، لوگوں کو اس واقعے سے پتہ لگے کہ کس طرح انسان اپنی ایک چھوٹی سی غلطی سے بڑی بڑی مصیبتوں کو اپنے اوپر چمٹا لیتا ہے، اور اس میں کہیں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں کہ غلطی میری ہی تھی۔ واقعہ شیئر کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا مینو۔ واقعہ واقعی بہت زیادہ خوفناک تھا، ہمیں ایسے معاملات سے بچنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے خوفناک واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ میرے ماموں کی شادی کے بعد پیش آیا، مامی کے ساتھ۔ جب ماموں کی شادی ہوئی تو سب کچھ بظاہر خوشگوار تھا۔ مامی ایک خوبصورت خاتون تھیں، لیکن شادی کے بعد ان کی طبیعت میں عجیب سی تبدیلیاں آنے لگیں۔ وہ اکثر بیمار رہنے لگیں، راتوں کو ڈراؤنے خوابوں سے پریشان ہوتیں، اور کبھی کبھار ایسی باتیں کرتیں جو ناقابل فہم تھیں۔ ماموں نے ابتدا میں سوچا کہ شاید یہ نئے گھر اور نئی زندگی کا دباؤ ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ مامی رات کو اچانک چیخ کر جاگتیں، ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں اور وہ ایسی زبان میں باتیں کرتیں جو کوئی نہ سمجھتا۔ گھر والوں کی پریشانی بڑھتی گئی۔ ماموں نے ڈاکٹرز، حکیموں، حتیٰ کہ ماہر نفسیات تک سے رجوع کیا، مگر کوئی حل نہ نکلا۔ ایک دن ماموں کی ملاقات ایک مولانا سے ہوئی۔ مولانا نے مامی کی حالت سن کر گہری سوچ میں ڈوب کر کہا کہ بیٹا، یہ کوئی جسمانی یا ذہنی بیماری نہیں، یہ کسی غیر مرئی قوت کا اثر لگتا ہے۔ مولانا نے ماموں سے پوچھا کہ کیا شادی کے وقت کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا تھا؟ ماموں نے سوچ کر بتایا کہ نکاح کے دوران اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا تھا اور مامی کی طبیعت اچانک اسی وقت خراب ہوئی تھی۔ سب نے اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ مولانا نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ نکاح کے وقت کوئی جن اس عمل میں شامل ہو گیا ہو۔ مولانا نے ماموں اور مامی کو اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، خاص آیات پڑھیں اور دعائیں مانگیں۔ اسی دوران مامی کی حالت اور خراب ہو گئی۔ وہ چیخنے لگیں اور بلند آواز میں کہنے لگیں، مجھے آزاد کرو، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے تسبیح پڑھنا جاری رکھا اور مامی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے مدد مانگی۔ کئی گھنٹوں تک مسلسل محنت کے بعد گھر میں ایک عجیب سی آواز گونجی، جیسے کوئی بھاری چیز گر کر ٹوٹ گئی ہو۔ مامی اچانک خاموش ہوئیں اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ جب مامی ہوش میں آئیں تو ان کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ مولانا نے بتایا کہ ایک جن نے مامی پر اثر ڈالا تھا، جو شاید نکاح کے وقت ان کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے ذکر اور قرآن پاک کی برکت سے اس جن کو بھگا دیا گیا ہے۔ مولانا نے ماموں اور مامی کو نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور اللہ کا ذکر جاری رکھیں تاکہ ایسی مخلوقات سے حفاظت رہے۔ اس واقعے کے بعد مامی کی صحت تیزی سے بہتر ہوئی، گھر میں خوشی اور سکون لوٹ آیا تھا، لیکن کبھی کبھار رات کے گہرے سناٹے میں مامی کو لگتا کہ کوئی سایہ دروازے کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتیں تو وہ سایہ فوراً غائب ہو جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مامی نے اسے اپنا وہم سمجھنا شروع کر دیا اور اب ان کی زندگی معمول پر آ چکی ہے۔ واقعہ شیئر کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ میرے بھائی کے ساتھ کچھ سال پہلے پیش آیا۔ بھائی کا کام ایسا ہے کہ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہوائی روزی سمجھیں۔ ایک رات کام سے آتے ہوئے انہیں کافی دیر ہو گئی۔ ساتھ جو لڑکا تھا اسے گھر کے قریبی اسٹاپ پر اتار دیا اور خود آگے بڑھ گئے۔ کافی لمبا راستہ تھا اور اسے کراچی کے تقریباً ہر ایریا میں کام کرنا ہوتا ہے۔
تو زیادہ تر راستے اور شارٹ کٹس میرے بھائی کو معلوم ہیں۔ کورنگی سائڈ ایریا سے راستہ شارٹ تھا، سوچا ادھر سے نکل جاؤں، جلدی گھر پہنچ جاؤں گا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، اسی لیے گھر سے باہر آنے والی تمام کالز نے اسے فون ریسیو کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے بائک ایک جگہ روکی کیونکہ سامان زیادہ تھا، ایسے میں چلتی بائک پر کال ریسیو کرنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ جہاں بائک روکی وہ ایک چوراہا تھا۔ ایک طرف بڑی سی عمارت کی دیوار جس پر سفید رنگ کیا گیا تھا، ایک کونے پر کچرا کنڈی اور ایک طرف بڑا نالا تھا۔ وہ مگن انداز میں کال پر بات کرنے لگا۔ بھائی سے بات کر کے کال کٹ گئی اور اتنی دیر میں دوسری کال آ گئی تو ساتھ ہی وہ بھی ریسیو کر لی۔ یوں 5-6 منٹ ہوئے اس جگہ کھڑے کھڑے کہ بات کرتے کرتے سامنے موجود عمارت پر نظر پڑی تو اسے دیوار پر ایک کافی بڑا سایہ نظر آیا۔ اسے لگا کہ اسٹریٹ لائٹ کی وجہ سے اس کا اپنا سایہ ہے، لیکن بات کرتے کرتے اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو اس سائے میں وہ چیز نظر نہیں آئی۔ تو بھائی ایک دم چونکے اور بات ختم کر کے کال کاٹ دی۔ اب انہوں نے 2-3 الگ الگ حرکات کر کے دیوار پر نظر آنے والے سائے کی تصدیق کرنی چاہی کہ کیا واقعی یہ میرا ہی سایہ ہے۔ لیکن یہ کیا، سایہ اچانک بڑھنے لگا اور جب بھائی نے اطراف میں نظر دوڑائی تو دور دور تک کوئی زیرو نہیں تھی، صرف اور صرف سناٹا تھا۔ اب بھائی نے جلدی سے تلاوت شروع کی اور بائک کی کیک لگائی۔ اتنے میں سایہ بڑا ہو کر تیزی سے میرے بھائی کی طرف بڑھنے لگا، لیکن وہ کلام پاک کی مخصوص آیتوں اور آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے تیزی سے وہاں سے نکل آیا۔ گھر آ کر اس نے شکر ادا کیا، جانے کیا چیز تھی، لیکن کلام پاک اور پاکیزگی کی وجہ سے بچت ہو گئی۔ انہیں بہت زیادہ تجسس رہتا ہے کہ پھر دوبارہ بھی ارادتاً وہاں سے کئی بار گزرے، لیکن وہ چیز نظر نہیں آئی۔ ویسے وہ کلام پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہی آتے جاتے ہیں، خاص کر جب اس راستے سے گزر ہو تو۔ یہ تھے ہمارے آج کے کئی خوفناک واقعات۔ تہہ دل سے شکریہ کرتی ہوں آپ سب کا، جنہوں نے یہ واقعات سنے اور جنہوں نے یہ واقعات ہم سے شیئر کیے۔ اپنی یوٹیوب فیملی سے میری یہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ شیئر کرنا نہ بھولا کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کامنٹس میں اپنی حاضری ضرور لگوایا کریں۔ اس سے میرا چینل گرو ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میری جستجو اور لگن بھی بڑھتی ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ پھر آؤں گی ایک نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔